محرم کو اچھا پکائے گا، اچھا کھلائے گا، بچوں کو خوش کرے گا، اس کو سال بھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادی کر دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا جھوٹ پھیلا دیے جی بنی امیہ والے، ایک ایسا جھوٹ من گھڑت حدیث بنا دیے اور اس کو پیش کر دیے۔ حضرت یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ ارے بچپن سے نہیں بابا، 1400 سال سے۔ ابھی ایک ویڈیو موصول ہوئی ہے جس میں کوئی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں یا عاشوراء کے دن آپ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، بعض لوگ میٹھا پلا رہے ہیں، بعض لوگ کھانا کھلا رہے ہیں، تو امام علی مقام اور آپ کے رفقائے کار کی شہادت پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، پانی میٹھا پلا رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، جبکہ وہ کربلا کے میدان میں بھوک اور پیاس سے بلکتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یاد رہے کہ عاشوراء کے دن کی عظمت دین اسلام سے پہلے بھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہود کو، حضرت موسیٰ کی قوم کو اس دن نجات عطا فرمائی تھی، تو آپ نے کہا ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں، ہم روزہ رکھیں گے اور آئندہ سال ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے تاکہ یہود کی مخالفت بھی ہو جائے۔ رہی بات کہ بھی کھانا کیوں کھلایا جاتا ہے، پانی کیوں پلایا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت امام علی مقام کو اصال ثواب کیا جائے۔ پہلے یہ روزہ فرض ہوا کرتا تھا، مگر روزوں کی فرضیت کے بعد صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر راوی ہیں، کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے، اب عاشوراء کا روزہ یہ نفل ہو گیا۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کر وہ ثواب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہے تو آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی کھانا کھلا دیتا ہے، کسی کو پانی پلا دیتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کر رہا ہوں، تو آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اسی طرح معجم الاوسط میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پہ وسعت کرتا ہے، اللہ پورا سال ہی اس کو وسعت عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس دن اپنے بچوں کو کھلاتا پلاتا، ویسے نہیں کھلاتا، اس دن ذرا زیادہ اہتمام کر لیتا ہے، تو آپ کو اس سے بھی مسئلہ ہے۔ کسی طرف آپ نے لوگوں کو جانے دینا ہے کہ نہیں جانے دینا؟ ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ اعتراض۔ یہ عاشوراء کا دن وہ برکتوں والا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ یہ وہ دن ہے جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یہ وہ بابرکت دن ہے جب حضرت موسیٰ پر من و سلوہ اترا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ یہ برکتوں والا دن ہے، یہ عظمتوں والا دن ہے، اور شہادت امام علی مقام کے بعد اس کی عزتیں، اس کی عظمتیں اور مسلم ہو گئی۔ بعض لوگ سوائے تنقید برائے تنقید کے اور کچھ نہیں کرتے، ان میں سے ایک یہ صاحب بھی ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے ان کا نام کیا ہے، مگر ایسی باتیں، ایسے موضوعات ڈھونڈ کے یہ بیان کریں گے جس سے امت میں اتفاق کی بجائے انتشار پیدا ہو، جس میں امت بڑھتی ہوئی نظر آئے، جبکہ چاہیے یہ آج کے اس دور میں، جبکہ عالمی قوتیں یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کون ہے، وہ صرف یہ دیکھتی ہیں کہ بھئی یہ کلمہ گو ہے۔ ایران پہ حملے نہیں ہوئے، یہ عراق پہ، شام پہ، لیبیا پہ تباہ برباد کر دے، انہوں نے تو نہیں دیکھا کہ بھئی یہ آیا سنی ہے کہ شیعہ ہے، انہوں نے تو صرف یہ دیکھا ہے کہ بھئی یہ کلمہ گو لوگ ہیں۔ لہٰذا خدا کا واسطہ ہے، آپ سے دست بستہ التماس ہے، اگر آپ کو کوئی اچھے موضوعات نہیں ملتے تو آپ ایسے موضوعات کا انتخاب نہ کیا کیجیے جس سے امت میں انتشار اور افتراق پیدا ہو۔